دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرین زاہد نے۔ رویے مار دیتے ہیں، یہ لہجے مار دیتے ہیں، وہی جو جان سے پیارے ہیں، رشتے مار دیتے ہیں۔ کبھی برسوں گزرنے پر کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لمحے مار دیتے ہیں۔ کبھی منزل پر جانے کے نشان تک بھی نہیں ملتے، جو رستوں میں بھٹک جائیں تو رستے مار دیتے ہیں۔ کہانی ختم ہوتی ہے کبھی انجام سے پہلے، ادھورے نامکمل سے یہ قصے مار دیتے ہیں۔ ہزاروں وار دنیا کے سہے جاتے ہیں ہنس ہنس کے، مگر اپنوں کے تانے اور شکوے مار دیتے ہیں۔ مجھے اکثر یہ لگتا ہے کہ جیسے ہوں نہیں ہوں میں، مجھے ہونے نہ ہونے کے یہ خدشے مار دیتے ہیں۔ کبھی مرنے سے پہلے بھی بشر کو مرنا پڑتا ہے، یہاں جینے کے ملتے ہیں جو صدمے مار دیتے ہیں۔ بہت احسان جتانے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، بہت ایثار و قربانی کے جذبے مار دیتے ہیں۔ کبھی طوفان کی زد سے بھی سفینے بچ نکلتے ہیں، کبھی سالم سفینوں کو کنارے مار دیتے ہیں۔ وہ حصہ کاٹ ڈالا زہر کا خدشہ رہا جس میں، جو باقی رہ گئے مجھ میں وہ حصے مار دیتے ہیں۔ جو آنکھوں میں رہیں وہی تو خواب اچھے ہیں، جنہیں تعبیر مل جائے وہ سپنے مار دیتے ہیں۔ وہ یہ شاعری بہت تلخی سے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے گنگنا رہی تھی۔ اے لڑکی کیا کر رہی ہے؟ اسے گنگناتا دیکھ ایک لڑکے نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ سن کر سہم گئی تھی، پھر پیچھے مڑ کر اس آدمی کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں گا رہی تھی، اس نے انگریزی میں اسے جواب دیا تھا۔ وہ یہاں رہ کر اب انگریزی بولنا اور سمجھنا سیکھ گئی تھی، تبھی اسے مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ او اچھا، چلو پھر مجھے بھی گا کر سناؤ، اس آدمی نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ مجھے کام ہے، دائی نے کام دیا ہے مجھے۔ اس نے فوراً بہانہ بنایا تھا، دائی کو میں دیکھ لوں گا۔ اس نے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ اوئے، اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، پیچھے سے اسے ایک لڑکے نے آواز لگائی تھی، دائی آ رہی ہے، چھوڑ دے اسے۔ اس نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور فوراً اسے لے کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ آنسو ضبط کر گئی تھی۔ جو غلطی اس سے سرزد ہوئی تھی وہ قابل قبول نہ تھی، جو اس نے کیا تھا وہ بھلانے کے قابل نہ تھا۔ غلطی کی سزا ہوتی ہے جو اسے مل رہی تھی۔ وہ ایسے لوگوں میں رہ رہی تھی جہاں اسے کفارہ ادا کرنا تھا اپنی غلطی کا، اور وہ دل پر پتھر رکھے یہ سب سہ رہی تھی۔ آخر غلطی بھی کوئی چھوٹی نہ تھی۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا۔ مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ ہے نوحہ گری، اس قدر گردش ایام پہ رونا آیا۔ جب ہوا ذکر زمانے میں مسرت کا ہمدم، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ شاعری محفل میں بیٹھی گا رہی تھی۔ سب اس کی سریلی آواز کے سحر میں گم تھے، ہر طرف پیسوں کی بارش ہو رہی تھی۔ واہ دائی، کیا مست مال ہے تیرے پاس، دل جیت لیا اس نے۔ ایک آدمی نے ایک عورت کے پاس آتے ہوئے اس حرام چیز کو منہ سے لگائے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دائی ہمیشہ مست مال ہی رکھتی ہے، کیونکہ دائی کو اپنے وقار اور اپنے مہمانوں کے معیار کا پتہ ہے۔ دائی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو بتا پھر کیا قیمت ہے اس دوشیزہ کی؟ اس آدمی نے اس حرام چیز کو ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتے ہوئے پوچھا تھا۔
ज्यादा नहीं, एक रात के बस 50,000, दाई ने नॉर्मल लहजे में कहा था, जबकि रकम सुनकर वो भी एक रात की उस आदमी को झटका लगा था। दिमाग तो हिल नहीं गया तेरा? दाई, इतने पैसे, वो भी एक रात के? उस आदमी ने हैरानगी से पूछा था। अरे साहब, माल भी तो देखो ना कैसा है, यहाँ कीमत माल को देखकर लगाई जाती है। दाई ने मुंह में पान रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा था। उस आदमी ने एक नज़र उस हॉल में बीच में बैठी उस सिन्फे नाजुक को देखा था जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। ऊपर से उसकी आवाज़ इंसान को अपने शहर में जकड़ने के लिए काफ़ी थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, उस आदमी ने कोट से चेकबुक निकालते हुए कहा था और 50,000 का चेक बनाकर उसे थमाया था। मैं जा रहा हूँ, कमरे में भेज दे उस लड़की को, उसने दाई को देखते हुए कहा था और सामने टेबल पर पड़ी हराम चीज की बोतल उठाए वो सीढ़ियां चढ़ गया था। चलो सब, महफिल खत्म हुई, दाई ने कुछ देर बाद ही उसके पास आते हुए कहा था, जबकि सब ने दाई को देखा था। अरे दाई, अभी दिल नहीं भरा, जरा एक और शेर तो सुनने दे इस पटाखा से, महफिल से एक लड़के ने खड़े होते हुए कहा था, जबकि उस लड़के की बातें सुनकर उसने आंखें बंद कर ली थीं। उसके अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगे थे। ज्यादा बको मत, जितना पैसा दिया था उतने का मजा भी करवा दिया है तुम लोगों को, अब निकलो मेरी महफिल से, दाई ने गुस्से से कहा था कि सब फौरन निकलते बने थे। उसकी दहशत ही इतनी थी कि कोई दाई के सामने मुंह खोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। जिसने मुंह खोला उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता था। चल, तू जाके मानो के कमरे में तैयार हो, मैं 5 मिनट में तुझे लेने के लिए भेजूंगी। सीधा अपने कमरे में जाना, तेरा गाहक तेरा इंतजार कर रहा है, और बिना कोई चेंचा किए वो सब करना जो वो करने को कहे, समझी मेरी बात को? दाई ने उसके पास आते ही संजीदगी से उसे कहा था, जबकि वो ये सब सुनकर अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश में थी। ऐ लड़की, तुझे कितनी बार कहा है कि इस काम में रोना धोना नहीं चलता, बस पैसे देने वाले को खुश करना होता है, फिर क्यों रोने धोने का ड्रामा शुरू कर देती है तू? दाई ने उसकी आंख से आंसू निकलता देख गुस्से से कहा था। मुझसे ये काम नहीं होगा, उसने रोते हुए कहा था। अगर ऐसे काम नहीं कर सकती थी तो घर से निकली ही क्यों थी? मेरे सामने ज्यादा शराफत का ड्रामा ना कर और जाके तैयार हो, दाई ने तंजिया अंदाज में कहते हुए हुक्म दिया था उसे, और वो खामोशी से सर झुकाए कमरे में चली गई थी। कमरे में आते ही उसे अपनी किस्मत पर रोना आया था। उसने उस वक्त को कोसा जब वो अपने घर से कदम बाहर निकालकर अपनी अलग दुनिया बसाने की तैयारी में थी कि अचानक उसे अल्लाह की आजमाइश से गुजरना पड़ा था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मानो ने उसे अपने कमरे में रोते हुए आता देख पूछा था। मुझे उस आदमी के पास भेज रही हैं दाई, उसने रोते हुए हिचकियों के दरमियान कहा था। तुमने तो ये रास्ता खुद चुना है दिलनशी, हम तो यहाँ धोखे से लाए गए थे, हमें तो अगवा किया गया था, मगर तुझे तो यहाँ बेचा गया है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तो अब तुझे मिलनी थी, मानो ने उसे देखते हुए कहा था, जो मुसलसल आंसू बहा रही थी। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था, मुझे क्या पता था वो मेरे साथ ऐसा करेगा, मैंने तो उस पर भरोसा किया था, दिलनशी ने रोते हुए कहा था। तुम्हें पता है दिलनशी, औरत हमेशा घर में अच्छी लगती है, आज़ादी मांगते हुए वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। औरत को तो 7 पर्दों में रहने का हुक्म दिया गया है, जानती हो क्यों? क्योंकि औरत हीरे की मानिंद है और उसकी इज्जत सफ़ेद चादर की मानिंद, जिस पर पानी का दाग भी साफ दिखाई देता है। और अगर औरत की इज्जत पर एक हल्का सा भी दाग लग जाए ना, तो दुनिया के 7 समंदर मिलकर भी उस दाग को धो नहीं सकते। मर्द उस काले कपड़े की मानिंद होता है जिस पर खून का दाग भी किसी को नजर नहीं आता, और औरत उस सफेद कपड़े की मानिंद जिस पर पानी का निशान भी सबको दिखता है। तुमने वो बात तो सुनी होगी कि जब बकरी ने आज़ादी की हाँक लगाई तो सबसे पहले उसकी हिमायत
بھیڑیے نے کی تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ بھی یہی ہے کہ جب عورت آزادی کی ہانک لگاتی ہے تو سب سے پہلے ہوس پرست مرد ہی اس کی آزادی کی حمایت میں میدان میں اترتے ہیں اور پھر اسے آزادی دلوانے کے بعد اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ اور یہی تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ آزادی کا مطالبہ ہی تمہیں ریڈ لائٹ ایریا میں لے آیا۔ اس نے اسے اس کا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ دل نشی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا تھا۔ جاؤ، تمہیں بلانے آ گئے ہیں، اور جتنا جلدی ہو سکے حقیقت کو تسلیم کر لو کہ تمہارے اعتبار اور بے وقوفی نے تمہیں جہاں لا کر پٹخا ہے اب وہی تمہارا مقدر ہے۔ مانو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ خاموشی سے آنکھوں کو صاف کیے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی تھی، جہاں آج کی رات اس کی عزت نے نیلام ہونا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ آدمی نشے میں بالکل دھن سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے قدم کمرے میں رکھے تھے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ لاک کیا تھا۔ آجا میری بلبل، اس آدمی نے انتہائی غلاظت سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، اس نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ چل زیادہ فالتو کا نہیں بول اور یہاں آ میرے پاس، پورے 50,000 دیے ہیں میں نے ایک رات کے۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے گڑگڑانے سے میں کچھ نہیں کروں گا؟ اس آدمی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اور وہ بالکل خاموش کھڑی تھی کیونکہ اس کی بولی لگ چکی تھی، وہ آج رات کے لیے بک چکی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی بھی راہ فرار نہ تھی۔ اس آدمی نے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ پر دھکا دیا تھا اور خود اس کے جسم پر قابض ہو گیا تھا۔ آج رات اعتبار اور عورت کی عزت کا جنازہ نکلا تھا، اس عورت کا جس نے آزادی کی ہانک لگائی تھی، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ آزادی عورت کے لیے نہیں ہوتی، عورت گھر کی 4 دیواری میں محفوظ رہتی ہے، مگر جب عقل پر تالے پڑ جائیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر اللہ اس انسان کو ایسی زندگی دیتا ہے کہ اس کی آزادی سے باقی کے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ آج رات اعتبار اور عورت کی عزت کا جنازہ نکلا تھا، اس عورت کا جس نے آزادی کی ہانک لگائی تھی، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ آزادی عورت کے لیے نہیں ہوتی، عورت گھر کی 4 دیواری میں محفوظ رہتی ہے، مگر جب عقل پر تالے پڑ جائیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور پھر اللہ اس انسان کو ایسی آزادی دیتا ہے کہ اس کی آزادی سے باقی کے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ آج دل نشی کی آزادی کے مطالبے نے اسے ریڈ لائٹ ایریا میں لا کر نہ صرف کھڑا کیا تھا بلکہ اس کی عزت کو تار تار بھی کر گیا تھا۔ وہ بکاؤ بن چکی تھی، جہاں جس کا جب دل چاہے چند نوٹوں کی گڈیاں پھینکے اور اس کے ساتھ کھیل کر چلا جائے۔ وہ اس جانور کو مار کر آگے بڑھے تو سامنے ایک اور مشکل ان کے انتظار میں تھی، جو انہیں اس کتاب تک پہنچنے سے روکنے کے لیے وہاں کھڑی تھی۔ یہ کیا؟ بلی نما جانور نے الو نما جانور سے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جہاں ایک آگ کا دریا تھا۔ تمہیں دکھ نہیں رہا؟ آگ کا دریا ہے، چمگادڑ نما جانور نے فوراً کہا تھا۔ پانی کا دریا سنا تھا، یہ آگ کا دریا پہلی بار سن اور دیکھ رہا ہوں۔ چوتھے جانور نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ تم لوگوں نے راحت فتح علی خان کا وہ گانا سنا ہوگا، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ مگر یہاں حالات اور ہیں، یہاں عشق نہیں کتاب ہے، ہمارے آقا کی کتاب جسے ہمیں حاصل کرنا ہے، اور یہ کام ہم جیسے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگل ہم جیسوں کے لیے مشکلیں کھڑا کر رہا ہے۔
کیونکہ یہ ہمیں ہماری خوشبو سے پہچان گیا ہے کہ ہم یہاں کتاب حاصل کرنے آئے ہیں، جبکہ انسان کی خوشبو یہ پہچان نہیں سکتا۔ الو نما جانور نے ان کو ریلیکس کرنے کی وجہ سے انہیں تھوڑا مزاح کے انداز میں سمجھانا چاہا تھا، لیکن ہم آگ کے دریا میں ڈوب کے کیسے جائیں گے؟ اور اس حساب سے تو یہ شعر الٹا پڑ جائے گا نا، جیسے یہ کتاب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور سمجھداری سے جانا ہے۔ بلی نما جانور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی بات سن کر سب کے ہونٹوں پر تبسم پھیلا تھا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہمیں اس آگ کے دریا کو سمجھداری سے عبور کرنا ہے، کیونکہ ہماری ایک غلطی ہمیں مار بھی سکتی ہے اور ہمیں بچا بھی سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہماری ایک غلطی ہمیں ہرا بھی سکتی ہے اور جتوا بھی سکتی ہے، جبکہ ہمارے پاس غلطی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کتاب حاصل کرنی ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں، اور جن کے عزائم پختہ ہوں کامیابی ان کے قدموں میں ہوتی ہے۔ بس تم لوگ ہمت اور حوصلے سے کام لو، باقی راستہ خود بخود بن جائے گا۔ الو نما جانور نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر سب نے ایک ساتھ سر ہلایا تھا۔ بس اب ایک کام کرنا ہے، تم لوگ آس پاس دیکھو، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں اس دریا کو پار کرنے میں مدد دے گی۔ اس نے انہیں حکم دیا تھا اور سب نے سر کو ہلانے کے ساتھ ہی ارد گرد نظریں دوڑانا شروع کر دی تھی۔ یہ دیکھو، یہ قالین۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد زمین میں دھسی ایک قالین پر نظر پڑتے ہی بلی نما جانور نے اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی آواز سن کر سب اس کی جانب آئے تھے۔ واقعی یہ قالین ہماری مدد کر سکتا ہے، ہم چاروں کی طاقتیں ملا کر ہم اسے اڑانے کے قابل بنا سکتے ہیں، جس کی مدد سے یہ دریا آسانی سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ نکالو اسے۔ الو نما جانور نے فوراً کہا تھا، اور چاروں نے مل کر اس قالین کو نکالنا شروع کیا تھا، مگر بدقسمتی سے قالین کا آدھا حصہ ہی ان کے ہاتھ آ پایا۔ یہ تو آدھا حصہ ہے، ہم مشکل سے اس پر آئیں گے۔ چمگادڑ نما جانور فوراً بولا تھا، کچھ نہیں ہوتا، جتنا آیا ہے اسی سے کام چلانا پڑے گا، اب سب تیار ہو جاؤ۔ الو نما جانور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی بات سن کر چاروں ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تھے، اور سب نے مل کر ایک ساتھ کچھ پڑھنا شروع کیا تھا، اور ان کے ہاتھوں سے کچھ شعائیں خارج ہونا شروع ہوئی تھیں، جو سیدھا اس قالین کے آدھے حصے میں جذب ہو رہی تھیں جو انہیں ملا تھا، اور یکا یک وہ قالین ایک اڑنے والا قالین بن چکا تھا۔ جلدی کرو، وقت کم ہے ہمارے پاس، اس نے فوراً کہا تھا، اور تینوں اس کے ساتھ اس قالین میں کھڑے ہونے لگے تھے۔ مگر وہاں جگہ 3 لوگوں کی بن پائی تھی، میں کہاں بیٹھوں؟ چمگادڑ نما جانور نے اداسی سے کہا تھا۔ ہم تھوڑا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، آ جاؤ، تم سب ترچھا ہو کر کھڑے ہو تاکہ اس کی جگہ بن سکے۔ الو نما جانور نے فوراً کہا تھا اور اسے بھی ساتھ کھڑا کر لیا تھا۔ اب وہ قالین ہوا میں اڑنے لگا تھا، اور ان کی گائیڈ لائن کی وجہ سے اب وہ آگ کے دریا کو عبور کرنے لگا تھا۔ امی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ہاتھ اٹھ گیا میرا، رمشا نے روتے ہوئے اپنی امی سے کہا تھا۔ بیٹا وہ غلط نہیں ہے، وہ بس اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتی ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ اس کی صلاحیتوں میں نکھار آئے؟ ہر انسان کا نیچر الگ ہوتا ہے، جانتی ہوں میں، تم ہار کو اپنے اوپر حاوی کرنے والے مزاج کی لڑکیوں میں سے ہو، جبکہ زری ہار سے سیکھنے والوں میں سے ہے۔ میں نے منع کیا تھا پہلے اسے، مگر اس کا یقین دیکھ کر میں مان گئی۔ تم بھی ساتھ دو اس کا، یہ مواقع ہر کسی کو نہیں ملا کرتے۔ اس کا شوق ہے باہر ممالک کی لائبریریوں کو دیکھنے کا، اور جب اسے اپنا یہ شوق پورا ہوتا دکھ رہا ہے تو وہ کیوں اس میں حصہ نہ لے؟
تم نے غلط کیا کہ اپنا غصہ یکجا کر کے اسے تھپڑ مار دیا، لیکن اب تم اپنی غلطی کو سدھارو اور جاؤ جا کے معافی مانگو اس سے اور کہو کہ تم حصہ لوگی اس کے ساتھ، اور نہ صرف حصہ لوگی بلکہ اسے جتواؤ گی بھی، سویرا بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب آرام کرو، تم صبح اپنی روٹھی بہن کو منا لینا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور اسے شب بخیر کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم چلی گئی تھی۔ دوسری جانب زری روتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا کہ اس کی بہن نے اس پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اس بات پر جس پر اس کی کوئی غلطی بھی نہ تھی۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی جب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ باربی پلیز سنو نا، مت جاؤ، ارے رکو تو، اف اتنا غصہ۔ وہ کب سے اس کے پیچھے چلتا ہوا اسے منا رہا تھا، مگر وہ منہ پھلائے چلتی جا رہی تھی۔ اف باربی لسن ٹو می یار، آئی ایم سوری جان۔ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے انتہائی محبت سے گویا ہوا تھا کہ اسے اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا، مگر پھر جیسے ہی اپنی ناراضگی اور اس کی حرکت یاد آئی، وہ منہ پھلائے اس کے سائڈ سے نکلتی دوبارہ چلنے لگ گئی تھی۔ اف باربی اتنا غصہ، تمہارا رنگ ڈل ہو جائے گا اس طرح غصہ کرتے کرتے۔ او نو، اب بھی تمہارا رنگ ڈل ہو رہا ہے، کیسے کالی ہوتی جا رہی ہو۔ اس نے شرارت سے اس کے سامنے دوبارہ سے آتے ہوئے سنجیدگی لیے کہا تھا کہ اسے اس کی بات پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ سچ؟ سچ میں میرا کلر ڈل ہو رہا ہے، میں کالی ہو رہی ہوں؟ اس نے حیرانگی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، اب تو جیسے ناراضگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ ہاں نا، واقعی اس لیے کہہ رہا ہوں ناراضگی چھوڑ دو، مجھے میری باربی کالی نہیں چاہیے۔ اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے دیکھنا ہے خود کو، میں کالی ہو رہی ہوں، تم تو پھر اس بھوتنی کے پیچھے چلے جاؤ گے نا۔ نہیں، میں کالی نہیں ہو سکتی، میں تو پیاری ہوں نا، گوری سی، خوبصورت سی۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس نے اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے اپنے چہرے پر بار بار ہاتھ پھیرتے ہوئے اداسی سے کہا تھا، جبکہ دوسری جانب اس کی اداسی کو محسوس کرتے اب اسے اپنی کہی گئی بات پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کہا ہی کیوں، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی حساس ہے اس کے بارے میں۔ باربی ایسا نہیں ہے جان، نہیں ایسا ہی ہے، تمہیں میں کالی لگنے لگی ہوں، میں بدصورت ہو گئی ہوں نا۔ تم جاؤ اپنی اس بھوتنی کے پاس، جاؤ، میرا راستہ چھوڑو۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اس کی باتوں کا کچھ اور ہی مطلب نکالتے ہوئے اسے سائڈ پر کیا تھا اور خود اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی، جب اس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے ایک لمحے میں اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کے گرد بازوؤں کا مضبوط گھیرا بنایا تھا، اور وہ اس کے حصار میں مچلنے لگی تھی۔ جانے دو مجھے، اس نے اس کے حصار کو توڑتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہ جانے دوں تو؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ کیوں؟ اس نے دو بدو سوال کیا تھا۔ بیوی ہو میری، میرا حق ہے تم پر، اس لیے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا اور اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ نہیں، وہ ایک دم بوکھلا کر کہتی اٹھ بیٹھی تھی۔ سارا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا، جسم کانپنے لگا تھا۔ نہ جانے کب سے اسے ایسے خواب آتے تھے جو بالکل عجیب سے ہوتے تھے اور اسے راتوں کو جگا دیتے تھے، پھر اس کے لیے رات کو سونا انتہائی مشکل ہو جاتا تھا۔ کافی دن وہ ان خوابوں کے زیر اثر رہتی اور آج بھی اسے وہی دھندلی تصویروں پر مشتمل خواب آیا تھا۔ کون ہے وہ جو خواب میں مجھے دکھائی دیتا ہے؟
اس نے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ ان خوابوں کے بارے میں بس وہی جانتی تھی۔ اس نے کبھی رمشا یا سویرا بیگم کو نہیں بتایا تھا کہ اسے ایسے عجیب و غریب سے خواب آتے ہیں، کیونکہ وہ خواب بالکل دھندلی تصویروں کے مانند ہوتے تھے جو صبح ہوتے اسے کافی حد تک بھول تو جاتے تھے، مگر وہ اس خواب کے بچے کچے خواب کے جو عناصر اس کے دماغ میں رہ جاتے وہی اسے ہفتوں تک سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ اس نے پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا تھا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی تھی۔ پھر گلاس کو سائڈ پر رکھے وہ خود کو کمبل میں چھپائے آنکھیں موندے لیٹ گئی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر میں لایا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ رانی نے اپنے ہاتھ کو پکڑا تھا اور اسے سہلانے لگی تھی، کیونکہ ذیشان نے اسے بہت سختی سے پکڑا ہوا تھا، جس کے باعث اس کی کلائی اب درد کرنے لگی تھی۔ آج کے بعد باہر کبھی بھی کہیں بھی تم نے مجھ سے الجھنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جو بات کرنی ہے اکیلے میں کرنا، سب کے سامنے تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے رانی کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ رانی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ایک تو جھوٹ بولا، مجھ سے توتلا ہونے کا ناٹک کیا، دوسرا مجھے اتنی زور سے پکڑا کہ کلائی بھی درد کر رہی ہے، معافی تک نہیں مانگی مجھ سے، اور رعب ایسے جما رہا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں کا صدر ہو۔ رانی نے کڑ کر سوچتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ دوسری جانب اسے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی کلائی سہلاتے دیکھا تو اس کی جانب بڑھا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ تو اس کے دھوپ چھاؤں جیسے روپ دیکھ کر ہی شاکڈ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے رانی؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا جو خیالوں سے نکل کر حال میں آئی تھی۔ جی، اس نے فوراً ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا یہاں بیٹھو، میں آیا۔ اس نے اسے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ خود ایک برتن لیے اس میں پانی ڈالے چولہے پر رکھ چکا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم منہ بند کر کے چپ چاپ بیٹھی رہو، ذیشان نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ پانی گرم کر کے اس نے اس میں تیل ڈالا تھا اور کپڑے کو پانی میں بھگو کر اس سے اس کے ہاتھ کی ٹکور کرنے لگا تھا، کیونکہ پہلے ہی اس کے اس ہاتھ کی کلائی پر چوٹ کا گہرا نشان تھا جو کہ شاید کبھی گرنے سے آیا تھا۔ رانی کو اور اوپر سے ذیشان کی مضبوط پکڑ نے اس کی کلائی کو مزید سجا دیا تھا، جسے نارمل کرنے کے لیے وہ دیسی ٹوٹکا استعمال کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہوگا اس سے؟ وہ جو کب سے خاموش تھی تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد پوچھ بیٹھی تھی۔ اس سے تمہاری سوجن کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ ذیشان نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑے اس کی کلائی پر کپڑے سے ٹکور کرتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ عجیب لڑکا تھا، سمجھ سے باہر۔ ہم کل صبح چلیں گے کام کا پتہ کرنے، میں نے ایک دو جگہ دیکھی ہے، کل تک کام مل جائے گا انشاءاللہ، ذیشان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ فقط گردن ہلا پائی تھی اور ذیشان اس کے ہاتھ کو دوبارہ سے کپڑے کو پانی میں ڈبوئے ٹکور دینے لگا تھا۔ آہ بچاؤ! قالین تیزی سے اپنی سمت کی جانب رواں تھی جب اچانک اس دریا کے اوپر ایک آواز سنائی دی تھی۔ جب اس آواز کی سمت دیکھا تو سب حیران رہ گئے تھے۔ تم یہاں کیسے؟ الو نما جانور نے حیرت سے قالین کے نیچے دیکھتے ہوئے بلی نما جانور سے پوچھا تھا، جو قالین کے کچھ حصے کو پکڑے نیچے لٹکا ہوا تھا اور نیچے سے آگ کے شعلے ابل ابل کر اوپر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ جگہ ہی اتنی تھی کہ میں نیچے گر گیا، بس ہلکا سا سیدھا ہی تو ہوا تھا میں، بلی نما جانور نے انتہائی معصومیت سے بتایا تھا۔
जिसे सुनकर सबका दिल चाहा था कि वो अपना सर पीट लें। उफ, तुम भी ना, किसने कहा था ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत करने को? कुछ देर सब्र नहीं कर सकते थे तुम? उल्लू नुमा जानवर ने उसकी अकल पर मातम करते हुए उसे कहा था। अच्छा ना, अब मुझे बचाओ भी, बातें बाद में सुना लेना। बिल्ली नुमा जानवर ने फौरन उसकी बातें सुनकर उसे टोका था। नहीं बचाएंगे हम तुम्हें, तुम इस दरिया में ही गिरोगे। उल्लू नुमा जानवर ने उसे देखते हुए कहा था, जबकि वो तो ये सुनकर सदमे में चला गया था। मैं फरहान को बताऊंगा कि कैसे तुम लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया। देखना वो तुम लोगों को कितना डांटेगा कि उसके मासूम, भोले भाले और प्यारे से दोस्त को तुम जल्लादों ने सताया, उसे नहीं बचाया, मुझे मार मुकाने की धमकियां दी। बिल्ली नुमा जानवर ने ड्रामाई अंदाज में कहा था, जबकि उसकी बात सुनकर इस कदर मुश्किल वक्त में भी सबके होंठों पर तबस्सुम फैला था। हंसो नहीं, मुझे बचाओ यहाँ से, उसने सबको दांत निकालता देख गुस्से से कहा था। एक तो वो मुश्किल में था, ऊपर से उनके दांत अंदर नहीं हो रहे थे। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, हम बचाते हैं तुम्हें, बस थोड़ी दूर मंजिल है हमारी, ये दरिया ख़त्म होने वाला है, फिर हम तुम्हें बचा भी लेंगे। उल्लू नुमा जानवर ने अपनी हंसी जब्त करते हुए संजीदगी से कहा था। ओ खुदाया, तुमने मरवाना है मुझे, नहीं मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है इस दुनिया में, अभी तो अपना बदला लेना है मैंने, उसने दुहाई देते हुए कहा था। बचा लेते हैं इसे, वरना इसने दुहाइयाँ देते हुए हमारे कान पका देने हैं, चमगादड़ नुमा जानवर ने उल्लू नुमा जानवर से कहा था और उसकी बात पर बाकियों ने इत्तफाक किया था।